اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کا سفر دہلی۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے اجمیر شریف آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے اس عرضہ کے جواب میں لکھا کہ ہر محبوب اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے دیکھنے میں وہ ہزاروں کوس دور ہی کیوں نہ ہو، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ وہیں ہو، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ کچھ دن بعد ہم خود دہلی آئیں گے۔ اس خواب کے چند دن بعد سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ دہلی تشریف لے گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے آپ کی آمد کی خبر سلطان شمس الدین التمش کو کرنا چاہی، مگر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ نے منع فرمایا۔ بہر صورت آپ کی آمد کی خبر دہلی میں کب چھپنے والی تھی؟ آخر کار اہل دلی کو معلوم ہو ہی گیا اور تمام علماء، صوفیاء، شرفاء اور خواجہ سلطان شمس الدین التمش آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دنوں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ اس قدر ریاضت و مجاہدات کر رہے تھے کہ جسم میں لہو کی بوند بھی نظر نہ آتی تھی، اور باوجہ ضعف حضور غریب نواز رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے دریافت فرمایا، تمہارے مریدوں میں سے کیا کوئی نعمت خانے سے رہ گیا ہے؟ قطب صاحب نے عرض کیا کہ ایک مرید رہ گیا ہے جو چلہ میں بیٹھا ہے، اور وہ مسعود ہے، یعنی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سن کر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ نے فرمایا، آؤ چل کر اسے دیکھیں۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ اس قدر لاغرہ اور کمزور ہو گئے تھے کہ تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے بابا بختیار، اس بیچارے کو مجاہدوں اور ریاضتوں میں کب تک کھلاتے رہو گے؟ کچھ تو دو۔ قطب صاحب نے عرض کیا، حضور میں آپ کے سامنے کیا دے سکتا ہوں؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ اٹھے، بابا فرید رحمۃ اللہ کا ایک بازو خود پکڑا اور خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ سے فرمایا، دوسرا بازو تم پکڑو۔ اب دونوں کا علیم نے مل کر کیا کیا نعمتیں بابا فرید الدین رحمۃ اللہ کو بخشی، خدا ہی جانتا ہے۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ بڑے ہی خوش نصیب تھے کہ ان کی خوش قسمتی سے یہ موقع ملا۔ دہلی کے شیخ الاسلام نجم الدین کا خراب برتاؤ۔ سلطان شمس الدین التمش خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ سلطان کا قطب صاحب رحمۃ اللہ سے اتنا گہرا تعلق دیکھ کر بعض جاہ پرست لوگوں کی آتشیں حسد بھڑک اٹھی، اور انہوں نے قطب صاحب رحمۃ اللہ کو دہلی سے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے دہلی تشریف لائے تو اہل دلی نے آپ کی خدمت میں جوک در جوک حاضر ہو کر نظر عقیدت پیش کیا، اور نہ آئے تو آپ کے پیر بھائی شیخ نجم الدین سغرا جو دہلی کے شیخ الاسلام تھے، ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ خود ان سے ملنے کے لیے ان کے مکان پر پہنچے۔ دیکھا کہ شیخ الاسلام صحن مکان میں کھڑے ہوئے چبوترا بنوا رہے ہیں۔ اول تو حضرت کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اور ملے بھی تو بڑی بے رخی سے۔ اس پر غریب نواز رحمۃ اللہ نے فرمایا، دہلی کی شیخ الاسلامی نے تیرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ جواب میں عرض کیا، بندہ کی حقیقت پسندی میں تو کچھ بھی فرق نہیں آیا، البتہ یہ شکایت ضرور ہے کہ آپ کے خلیفہ کے ہوتے ہوئے میری شیخ الاسلامی کو کوئی نہیں پوچھتا۔
غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں بابا بختیار کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بس اس مرتبہ قطب صاحب رحمۃ اللہ اپنے شیخ کے ہمراہ اجمیر روانہ ہوئے۔ جب عوام کو اس کی خبر ہوئی تو ان کے غم و علم کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ تمام شہر دلی میں تہلکہ پڑ گیا اور ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ تمام اہل شہر معاذ سلطان شمس الدین التمش آپ کے پیچھے نکلے۔ جس جگہ شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ قدم رکھے تھے، لوگ اس جگہ کی خاک تبرکن اٹھا لیتے تھے اور اتنا درجے کی بے قراری و زاری کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے جب یہ صورت دیکھی تو فرمایا، بابا بختیار تم یہیں رہو، میں ہرگز اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ اتنے دل خراب و کباب ہوں۔ جاؤ، میں نے اس شہر کو تمہاری پناہ میں چھوڑا۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی سعادت قصد دم بوسی حاصل کی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے ہمراہ نہایت خوشی کے ساتھ شہر کی طرف متوجہ ہوا۔ ادھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ اجمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔